ناظرین السلام علیکم۔ قیامت کے مرحلے، جس میں ہم اتنے سارے مرحلے طے کر چکے ہیں کہ اب ایک قیامت سے خوف سا آنے لگا ہے، بلکہ حدیثوں میں جملے ملتے ہیں کہ قیامت کے دن چاہے غریب ہو امیر ہو، وہ یہی خواہش کرے گا کہ کاش اس دنیا میں اتنا ہی ملتا جتنی ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی تھا۔ یعنی آج یہ جو لوگ دنیا کی بھاگ دوڑ میں بزی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال بنا لیں، زیادہ سے زیادہ چیزیں جمع کر لیں، اس دن یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو کام نہیں آئیں گی، اور اس وقت یہی سوچیں گے ہم کہ کاش صرف ضرورت بھر کا ہی ملتا۔ تو آئیے اپنے آپ کے اندر یہ ساری سیریز ہو جانے کے بعد ایک چینج لائیں، ایک کوشش کریں اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کرنے کی کہ جو دن بہت مشکل سے گزرے گا اور بہت ہی زیادہ سخت ہوگا ہم لوگوں پر۔ ایک بار پھر شروعات کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپا، پچھلی بار ہم نے شفاعت پر ختم کیا تھا اس سارے معاملے کو، اس گفتگو کو۔ اب جن لوگوں کی شفاعت ہو چکی ہے تو ان کا کیا انداز ہوگا داخل ہونے کا جنت میں، وہ کس طرح سے جائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ناظرین کا کہ انہوں نے اس سیریز میں ہم لوگوں کو بہت پیار دیا ہے، جی، اور خود چینل ون کا میں شکریہ ادا کروں گی کہ اتنا خوبصورت یہ موضوع رہا جس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آپا ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے اتنی محنت کی، اور ہم لوگوں کو شاید ہم کبھی اٹھا کے یہ سب ریفر نہیں کرتے، لیکن آپ کی محنت کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ پتہ چل گیا۔ اس کے ذریعے سے اللہ نے میرے اندر بہت کچھ تبدیلی پیدا کی ہے۔ جتنی بار اس مرحلے کو، اس ٹاپک کو پڑھ رہے تھے اور جتنی بار تیاری کر رہے تھے، اتنی بار سوچ رہے تھے کہ آیا ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ جس کے لیے ہم دنیا کو تیار کرنے جا رہے ہیں، کیا ہم خود تیار ہیں؟ تو شکریہ اس لیے بھی کیونکہ آج کا یہ جو مرحلہ ہے وہ آخری مرحلہ ہوگا۔ اب تو شفاعت بھی ہو گئی ہے نا، شفاعت کے بعد اب ہم کو انٹری دی جائے گی، ہماری جو انٹری ہونے والی جنت میں، تو اسی کے سلسلے سے ہماری اور آپ کی آخری گفتگو ہے آج کی۔ آخری گفتگو میں جیسا آپ نے سوال کیا کہ شفاعت ہو چکی ہے، اب کیا مرحلہ ہے، ہم اس کی مثال کے لیے پیش کرتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر ہم یہاں سے مثال کے طور پہ سفر کر رہے ہیں عراق کا، صحیح، ہمارے پاس یہاں پہ ٹکٹ ہوتا ہے، ویزا ہوتا ہے، اور جتنے بھی سامان ہوتے ہیں سب کچھ، ہم ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، ساری چیکنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور ہم عراق پہنچ بھی جاتے ہیں۔ کیا عراق پہنچنے کے بعد فوراً ہم کو عراق کے ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ جبکہ کتنے پروسیس سے گزرتے ہوئے ہم گئے ہیں۔ اب تو وہاں بھی ضرورت نہیں ہے نا، پھر واپس اگین ایک پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال ہوگا کہ سارے پروسیس ہو گئے، شفاعت بھی ہو گئی ہے، لیکن اب چونکہ آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہونا ہے، تو اس ملک کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ اس ملک کے دروازے کو کھولنے کے لیے بھی اب یہاں ایک پروسیس ہوگا، یہاں پہ چیکنگ ہوگی، آپ کے پیپرز کلیئر ہے نہیں کلیئر ہے، آپ کی شفاعت کلیئر ہے نہیں کلیئر ہے، آپ کے نام عمل کلیئر ہے نہیں کلیئر، یہ سب کچھ چیک ہونے کے بعد پھر آپ کو انٹری ملے گی جنت کے دروازے پر۔ اور جنت کے دروازے کے لیے لکھا گیا کہ شفاعت کے بعد جنت اور جہنم والوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس طرف آہو فغاں ہوگی اور اس طرف عیش و آرام ہوگا، ایک ہی دیوار کا فاصلہ ہوگا۔ اور لیکن اس ایک دیوار کے فاصلے میں بھی ابھی دیوار کے فوراً اس طرف جو ہے وہ جنت نہیں شروع ہو جائے گی، وہ صرف ایک دروازہ ہوگا۔ جنت تو بہت بڑی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہاں صرف فیصلہ ہوگا، دیوار کھڑی کر دی جائے گی کہ اب تم الگ ہو، تم الگ ہو۔ آپ سوچیں کہ کسی کو اگر شفاعت بھی مل جائے اور پھر وہ کربلا گیا ہو اور عراق کے ایئرپورٹ سے اس کو واپس کر دیا جائے، اسے نہ بھیجا جائے، کیسا لگے گا؟ اللہ نہ کرے کہ کسی کو حق کے شفاعت ملنے کے بعد بھی اس کے لیے دروازہ ہی نہ کھلے، بند رہے، یا کچھ دن کے بعد کھلے، اس کو کچھ دن کھڑے رہنا پڑے گا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ تو ایک دیوار ہوگی، ایک طرف جہنمی ہوں گے، ایک طرف جنتی ہوں گے، ادھر عیش و آرام، ادھر آہو فغاں۔ اور پھر اس دروازے کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ دروازہ صرف وہ آخرت کی جنت میں نہیں ہے، بلکہ برزخی جنت میں بھی یہ دروازہ ہوگا۔
یہاں پر بھی اس دروازے کو کھولنے کے لیے بڑی دشواری ہوگی کہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے. مثال کے طور پہ ایک بہت چھوٹی سی داستان، بہت روایت آپ سمجھ لیں اس کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جماعت مکمل کروائی، اور نماز جماعت مکمل ہونے کے بعد نبی نے پیچھے مڑ کر مسلمانوں کو دیکھ کر یہ سوال کیا کہ تم میں سے طائفہ بنی نجار کا کوئی شخص یہاں پہ موجود ہے؟ لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ بنی نجار کا ایک شہید دنیا سے گیا ہے، ایک شہید ہوا ہے، وہ دنیا سے گیا ہے اور برزخ میں جنت کے دروازے کے باہر کھڑا ہے. وہ جنت کے، اس کی برزخ کی جنت کی جو دروازہ ہے اس کے لیے نہیں کھولا گیا، وہ باہر کھڑا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا اور اس قرض میں سے 3 درہم وہ واپس نہیں دے پایا تھا. وہ 3 درہم نہ دینے کی وجہ سے اس کا دروازہ بند ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ بنی نجار میں سے اگر یہاں پہ کوئی ہے تو وہ 3 درہم میں اس کے قرض کو ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ دروازہ کھل جائے. اب سمجھ میں آیا کہ وہ جو ایصال ہم اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق اللہ میں تو وہ کامیاب ہو جائیں اور حق الناس کی وجہ سے وہ دروازہ بند رہے، کھلے نہ. لہٰذا نبی نے یہ بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ 3 درہم جس کے بھی ہیں اس کو پہنچا دو تاکہ اس کا وہ دروازہ کھل جائے جو اس کے لیے بند ہے. صحیح. تو دروازے تک پہنچنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد ایک مسئلہ ہوگا جنت کے دروازے کے کھلنے کا. اللہ ہم سب کے لیے اس جنت کے دروازے کو فوراً کھولے اور ہم شفاعت حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ جنت میں داخل ہو سکیں. آپا کیا یہ جنت کے دروازوں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے؟ تو اگر ملتا ہے تو مومن کس طرح داخل ہوں گے پھر اس جنت میں؟ قرآن مجید میں بہت سارے مقام پہ جنت کے دروازوں کا تذکرہ آیا ہے. ایک آیت ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 23 جس میں اللہ نے یہ کہا کہ فرشتے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوں گے. جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد فرشتے ہر دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے اور جو جنت میں جا چکے ہیں ان کو سلام کریں گے بار بار. یعنی ایک محل آپ کو دیا جائے گا تو جو آپ کا محل ہوگا اس میں ایک دروازہ تھوڑی ہوگا، اس میں کئی دروازے ہوں گے اور آپ کو اس محل میں بٹھانے کے بعد پھر یہ اللہ انتظام کرے گا کہ بار بار ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور آنے کے بعد آپ کو سلام کر کے جائیں گے، آپ پر سلامتی. انٹری کے بعد جی انٹری کے بعد. تو یہ ایک جنت کا دروازہ جس سے فرشتے داخل ہوں گے. دوسری جو آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 73 جس میں یہ کہا گیا کہ بہشت والے جب بہشت کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے تو ان کے لیے دروازے کو کھول دیا جائے گا اور جنت کا دربان جو کھولنے کے لیے انتظار میں کھڑا ہوگا وہ کہے گا جاؤ جاؤ تم اندر داخل ہو جاؤ، یہ نعمتیں تمہارے لیے ہیں اور تمہارے صبر و استقامت کی وجہ سے ہی تم کو جنت کی ساری نعمتیں دی جا رہی ہیں. اور ایک آیت ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 50 جس میں یہ کہا گیا کہ بہشت جاودانی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. یعنی دروازوں کا تذکرہ باقاعدہ قرآن مجید میں آیا ہے. یہ جو 3 آیتیں بیان کی گئی ہیں ان میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دربان جنت والوں کے لیے جنت کے دروازے کھولنے کے لیے اشتیاق میں بیٹھے ہیں، انتظار میں، بس آؤ میں کھولوں. دوسرا یہ کہ یہ جو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے انسانوں کے صبر کی وجہ سے. جس نے جتنا زیادہ صبر کیا ہوگا دنیا میں اور ڈٹرمائن رہا ہوگا وہ دنیا میں، اتنی جلدی اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا. اور یہ تیسرا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ جو دروازے ہوں گے وہ ایک نہیں ہوں گے، کئی ہوں گے اور ہر دروازے سے فرشتے آ کے ہم کو انشاءاللہ سلام کریں گے. جنت والوں کو یعنی سلام کیا جائے گا. اور پھر رہی بات آپ نے پوچھا کہ کیسے داخل ہوں گے جنت میں، ان کو انٹری کیسے دی جائے گی، تو اس کی انٹری کا جو سین بیان کیا ہے نا وہ ہمارے اور آپ کے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ جب جنت والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو دروازے پر ہی ایک بڑا سا درخت ہوگا اور اس کے نیچے 2 نہریں جاری ہوں گی. ایک نہر سے ان کو نہلایا جائے گا تو ان کے تمام جسم کی تمام برائیاں، تمام گناہ ختم ہو جائیں گے. یعنی جو ظاہر کی جو برائیاں ہوں گی، اگر وہ بدصورت ہوگا تو خوبصورت ہو جائے گا، کہیں کوئی کج ہوگا تو ختم ہو جائے گا اور نور نہیں ہے تو نور آ جائے گا اس کی وجہ سے. پھر دوسری جو نہر ہوگی اس نہر سے پانی پلایا جائے گا اور پانی پلانے کے بعد جیسے وہ پانی پیے گا تو اندر کی جتنی برائیاں ہیں، غیبت، چغلخوری، حسد، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یعنی وہ پوری طرح سے پاک پیور ہو جائے گا، اندر سے اور باہر سے پیور ہو کر پھر وہ آگے
فرشتوں کے ساتھ جائے گا، اور جب فرشتوں کے ساتھ تھوڑا سا آگے جائے گا تو نہ جانے کتنی حوریں ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی اور ان کو ویلکم کر رہی ہوں گی، تھال سجے ہوں گے، ان کے اوپر موتیاں لٹائی جائیں گی، اور اس طرح سے ان کو اندر داخل کیا جائے گا، بالکل ایسے کہ جیسے کئی عرصے کے بعد کوئی اپنے وطن لوٹ کر آیا ہے، وطن سے دور چلا گیا تھا اور کئی زمانے کے بعد وہ وطن واپس آتا ہے تو کیسے استقبال کیا جاتا ہے، اس طرح سے ان کا استقبال کیا جائے گا، اور پھر حوروں اور ملائکہ کے جھرمٹ کے درمیان ان کو جنت میں بٹھایا جائے گا، اور بٹھانے کے بعد ان سے کہا جائے گا یہ سارے دروازے جنت کے ہیں، تم کو جس دروازے سے انٹر ہونا ہے تم انٹر ہو جاؤ، تمہارا یہ محل ہے اور تم یہاں پہ بیٹھو، اور تم کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی تم فقط ارادہ کرنا، وہ تمہارے لیے حاضر ہو جائے گی، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی کتنی ساری آیات ہے جس میں یہ موجود ہے کہ ہمیں ایپل کھانے کا دل ہوگا تو ہم جب کہیں گے کہ ایپل چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ تھال سجے گا، حوریں لے کے آئیں گی اور ایپل نہیں، ایپل کا درخت پورا آئے گا اور وہ پھر وہ شاخ ایپل کی ہمارے سامنے جھک جائے گی، اور پھر کہا جائے گا جیسے تمہیں کھانا ہے توڑ کے کھانا ہے، ڈائریکٹ درخت سے کھانا ہے، یہ اس طرح سے ٹریٹمنٹ جنت والوں کو دیا جائے گا۔ تو آپا یہ جنت مطلب ایک بڑی سی جنت ہے، ایک ہی ساری جنت ہے، سب اسی میں جائیں گے، یا اس میں بھی کچھ درجات ہیں، لیول ہیں، الگ الگ ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیں جنت کے لیے یہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ایک ہی جنت ہے، اسی میں طبقات بنائے گئے ہیں، اسی میں ایسے فلورز بنائے گئے ہیں، اور بہت ساری روایت ایسی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نہیں الگ الگ جنت ہے، تو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا 8 جنت کے دروازے اور 7 دوزخ کے دروازے، اس طرح سے ہم سنتے ہیں نا بار بار، تو یہ صرف دروازے نہیں ہیں بلکہ ڈفرنٹ ٹائپس کی جنت ہیں، جو یہ اتنی ساری جنتوں میں سے ایک کہا گیا ہے کہ ایک جو ٹائپ کی جنت ہے وہ بہشت مقربین، یعنی مقربین کے لیے ایک جنت ہے جس میں 2 جنت پائی جاتی ہے، جس کو ایک کا نام ہے جنت فردوس، ہم کہتے ہیں نا جنت الفردوس میں جگہ ملے، تو جنت الفردوس میں جانتی ہیں کون رہے گا؟ جنت الفردوس میں اہل بیت اور معصومین رہیں گے، تو اس میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ ہائی لیول کے لوگ ہوں گے، تو شاید ہو سکتا ہے میسم ہو، قمبر ہو، بوزر ہو، عمار کو رکھا جائے انشاءاللہ وہاں پہ۔ دوسرا جو جنت ہے وہ جنت عدن کہا گیا، مقربین کی 2 جنت، جنت الفردوس، جنت عدن۔ جنت عدن میں شہداء اور صدیقین کو رکھا جائے گا، جو شہید ہوئے ہیں اور جو سچ بولنے والے لوگ ہیں ان کو رکھا جائے گا۔ پھر دوسری قسم کی جو جنت ہے اس کو کہا گیا ہے کہ جنت اصحاب یمین۔ اب جنت اصحاب یمین میں بھی 2 جنت ہے، جس میں سب سے پہلے ایک ہے جنت الماوا۔ جنت الماوا ان کے لیے ہے کہ جو بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے دنیا میں، ان کو جنت الماوا میں ڈالا جائے گا۔ دوسری جو جنت ہے وہ جنت نعیم ہے، بہشت نعیم جس کو کہا گیا، اور اس میں جو لوگ رہیں گے وہ اہل ولایت والے رہیں گے، یعنی ولایت کا اقرار کرنے والے جنت النعیم میں رکھے جائیں گے، جن کی ولایت کلیئر ہے نا، ولایت میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کو جنت النعیم میں جگہ دی جائے گی۔ پھر تیسری قسم کی جو جنت ہے وہ جنت عمومی ہے۔ عمومی جنت میں الگ الگ طرح کے لوگوں کو رکھا جائے گا، اور عمومی جنت 4 طرح کی ہے، کیونکہ 4 جنت ہو گئی، اب 4 جنت اور عمومی، جس میں ایک کا نام ہے دار الخلد، ایک کا نام ہے دار السلام، ایک کا نام ہے دار المقامہ، اور ایک کا نام ہے جنت العالیہ۔ یہ 4 جنتیں ایسی ہیں کہ جن کو کامن جنت کہا گیا، اس میں نیک لوگ جو صلہ رحمی کرنے والے، جو بہت نیکی کرنے والے، ان لوگوں کو رکھا جائے گا۔ تو یہ طبقات ہیں جنت کے، اور یہ ڈفرنٹ طرح کی جنت کو اللہ نے بنایا ہے۔ آپا جس طرح جنت کے طبقات ہیں تو ظاہر ہے آپ نے کہا کہ جہنم کے بھی دروازے ہیں، تو کیا وہ اس کے بھی طبقات ہوں گے؟ وہ دروازے بھی الگ الگ جہنم میں جائیں گے؟ کیسے ہوں گے وہ؟ دیکھیں جیسے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں یہ کہا گیا کہ جنت کے درجات ہیں تو اور جہنم کے درکات ہیں، تو درکات طبقات ایک طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ درکات اور طبقات شاید سملر ہے، ایک لیولز ہے۔ تو ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں نا کھول کر، تو قرآن مجید میں کئی جہنموں کا جو ہے تذکرہ کیا جاتا ہے، کئی دوزخ، کئی طرح کی آگ، کئی طرح کی دوزخ کی جو سزائیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن کو لیولز بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جہنم کی جو سب سے نچلی والی جو سیڑھی ہے نا، یا یوں کہہ دیا جائے سب سے نچلا والا جو درجہ ہے وہ جہنم کہلاتا ہے، اسی کا نام جہنم ہے۔ وگرنہ جو اس سے تھوڑا سا کم اوپر ہے، جس میں ایک ہے جہیم۔
اچھا ہاں جہیم ایک طبقہ ہے، ایک لظہ ہے، ایک سقر ہے، ایک حطمہ ہے، ایک حاویہ ہے، ایک سعیر ہے. یہ سارے جہنم کے طبقات ہیں. اور جو ہم 7 دروازے سنتے ہیں نا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے، تو یہ دروازے اور طبقات ایک ہی چیز ہے. اچھا. جیسے جنت کے 8 درجات اور 8 دروازے ہیں، اسی طرح جہنم کے 7 درجات اور 7 دروازے یعنی ہر دروازہ ایک الگ لیول میں کھلتا ہے. الگ لیول ہے. الگ لیول کے لوگ ہر دروازے میں رکھے جائیں گے. تو جو سب سے نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے وہ جہنم میں وہ منافق ہوں گے، وہ شرک والے ہوں گے، جنہوں نے منافقت کی ہوگی، وہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ان کو رکھا جائے گا. تو اسی طرح جہنم کا بھی باقاعدہ درجہ ہے، طبقہ ہے، جس میں 2 تو گڑھے باقاعدہ بیان کیے گئے ہیں جہنم کے، کہ جہنم کے اندر 2 گڑھے ہوں گے جس میں لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تو وہ ان کی چیخیں بھی جہنم والے نہیں سن پائیں گے. جہنم کے بھی نیچے وہ گڑھے ہیں، تو جس میں ایک گڑھے کا نام ہے سقر اور ایک کا نام ہے سجین. ان دونوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. کون رہیں گے ان تو کہتے ہیں نا کہ نارے سقر میں جلو گے. ہاں نارے سقر میں تم کو جانا پڑے گا. تو یہ سقر جو ہے وہ جہنم کے نیچے کا ایک دم گڑھا ہے جس میں ڈال دیا جائے گا. کس کو ڈالا جائے گا اس میں؟ کون ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے جو اس گڑھے میں ڈالے جائیں گے، جو نارے سقر میں جائیں گے. اور جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، اللہ نے کیسی آگ بنائی ہے. عبداللہ ابن سلام نے جب نبی کریم سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے جہنم کی آگ کے بارے میں بتائیے، تو نبی نے فرمایا کہ یہ ایسی آگ ہے کہ اللہ نے پہلے اسے 1000 سال جلا کے رکھا، اور 1000 سال یہ جب جلتی رہی تو اس کا کلر ریڈ ہو گیا. اللہ نے اگین 1000 سال اس کو جلایا تو اس کا کلر وائٹ ہو گیا، اتنی جلی کہ وہ وائٹ ہو گئی. اور پھر اللہ نے اس کو اور 1000 سال جلایا تو وہ بلیک ہو گئی. یعنی وہ آگ اتنی جل چکی ہے، دہک چکی ہے کہ وہ بلیک ہو گئی ہے. ضروری نہیں کہ اس دنیا کے 1000 سال ہوں، وہ دنیا کے 1000 سال نہیں ہے، وہ وہاں کے 1000 سال ہے. اور پھر نبی نے فرمایا کہ وہ ایسی آگ ہے جو دہک رہی ہے کہ اگر اس آگ کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی دنیا پہ گر جائے تو پوری دنیا خاک ہو جائے گی، یعنی پوری دنیا جل جائے گی. وہ ایسی آگ ہے اور اس آگ میں لوگوں کو ڈالا جائے گا. جب عبداللہ ابن سلام نے پوچھا تھا کہ یہ آگ اور جنت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، کتنی دوری پر ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک آگ اگر کہیں روشن ہے تو اس کی لپٹیں تو لگتی ہیں نا، کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے، تو دوری ہونی چاہیے. نبی نے فرمایا کہ 30,000 سال کا جو فاصلہ طے کریں گے ہم اور آپ، تو وہ 30,000 سال کے فاصلے پر جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے، یعنی وہ راستہ ہے. جنت اس طرف ہے، جہنم اس طرف ہے، اور دونوں کے درمیان 30,000 سال کا فاصلہ ہے. یعنی اتنی دور رکھا گیا ہے دونوں کو، وگرنہ یہ آگ بہت سخت ہوگی. اور پھر آپ نے جو پوچھا کہ نارے سقر میں کن لوگوں کو رکھا جائے گا، تو نارے سقر والوں کو جب خود سوال پوچھا جائے گا، روایت میں ہے کہ نارے سقر والوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہاں پہ کس جرم میں ڈالا گیا ہے، کس خطا کی وجہ سے تم کو ڈالا گیا ہے، تو وہ جواب دیں گے سب سے پہلا یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ نہیں کہا گیا کہ نماز کو ہلکا سمجھتے تھے یا کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑ، بالکل جنہوں نے سرے سے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا وہ کہیں گے کہ ہم غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے، کبھی کسی غریب کی ہم نے مدد نہیں کی ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے باطل کا ساتھ دیا ہے، ہم ہمیشہ باطل کا ساتھ دیتے تھے. اور چوتھا وہ کہیں گے کہ ہم نے کیونکہ قیامت کو جھٹلایا تھا، ہم قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی حساب و کتاب ہوگا. یعنی یہ 4 کام جنہوں نے کیا ہے انہیں نارے سقر میں رکھا جائے گا، یعنی جہنم کے نیچے جو گڑھا ہے اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس کا شمار اس میں کیا جائے. بالکل. اب ابھی ہم نے جنت کے دروازوں کی بات کی، پھر ہم نے جہنم کے درکات اور دروازوں کی بات کی، تو وہ کون سے کام ہیں کہ جس کو ہم کریں تو جہنم کے دروازے بند ہو جائیں اور جنت کے دروازے ہم لوگوں کے لیے کھل جائیں؟ جی بہت سارے اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے توحید کا اقرار. اور اگر کہا گیا کہ کوئی انسان روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ ورد کر لیتا ہے روزانہ 100 مرتبہ، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. کتنا آسان سودا ہے نا، کتنا آسان ہے. ایک
تسبیح پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 100 مرتبہ اس جملے کو پڑھنے میں ہمیں لگتا ہے روزانہ فقط 5 منٹ دینا ہے. تو روزانہ اگر 5 منٹ بھی ہم نے دے دیا تو جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مستحب نماز کا عادی ہو جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اور اس میں ایک حدیث یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی انسان مسلسل 3 دن تک نماز شب پڑھ لے کنٹینیو 3 دن، تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے اللہ کھول دے گا، اور ان کی بلندیوں کو دیکھ کر ملائکہ حسرت کریں گے کہ خدا ایسا اس نے کیا کر لیا، 3 دن نماز شب پڑھی ہے اس نے اور اس کو اتنا کچھ تو نے عطا کیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے، اس کو اتنی بلندی دے دی، اور اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا. تو مستحب نماز جس کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت کام آنے والی ہیں. تیسرا کہا گیا کہ اگر کوئی انسان ماہ رجب میں 7 روزے رکھ لے تو جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے، اور اگر کوئی ایک اور روزہ رکھ لے 8 روزے تو پھر جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. کتنا آسان ہے، 8 روزے کے بدلے سارے دروازے بند. ایسے ضروری نہیں ہے کہ 7 ایک ساتھ رکھیں، ایک ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے ماہ رجب میں آپ کبھی بھی 8 روزے رکھیں انشاءاللہ. 7 روزے رکھنے کے بعد دروازے جہنم کے بند، ایک اور روزہ رکھنے کے بعد جنت کے سارے دروازے انشاءاللہ کھل جائیں گے. پھر کہا گیا کہ جو حج کے لیے جاتا ہے اور طواف کرتا ہے، جب وہ طواف کرنے لگتا ہے تو اللہ اس طواف کے بدلے میں سارے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا. اور جب مولا یہ فرما رہے تھے تو کسی نے سوال کیا، اچھا یہ ہمارا بھی سوال ہے نا، شاید یہ ہمارا بھی سوال ہوگا جو اس نے سوال کیا کہ ہم تو نہیں جا پا رہے ہیں حج پہ. جی، جو لوگ گئے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں جا پاتے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو شاید ان کے لیے سوال اس نے کیا ہے. تو اس کا سوال یہ تھا کہ مولا کیا یہ جنت کے دروازے صرف انہی کے لیے کھلیں گے کہ جنہوں نے حج کیا ہے اور طواف کیا ہے خانہ کعبہ کا؟ تو مولا نے جواب دیا کہ کیا میں تم کو کوئی ایسا کام بتا دوں کہ جو تمہیں خانہ کعبہ کے طواف کے 10 گنا زیادہ ثواب دے سکتا ہے، اور پھر اس سے تمہارے جنت کے دروازے اور آسانی سے کھل سکتے ہیں. تو مولا وہ کہتا ہے مولا میری جان قربان، آپ جلدی بتائیے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کی کوئی حاجت کو تم پورا کرتے ہو تو وہ خانہ کعبہ کے طواف سے 10 گنا بہتر ہے. یعنی اتنا آسان مولا نے کیا کہ اگر حج پہ نہیں جا سکتے ہو تو یہیں بیٹھ کر تم حج کر سکتے ہو کسی مومن کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد. ایک اور کام بتایا گیا جس سے ہم اور آپ جنت کے دروازے کو کھول سکیں گے اپنے لیے، اور وہ بھی بہت آسان ہے. وہ ہے کہ حلال کمائے اور حلال اپنے بچوں کو کھلائے. نبی فرماتے ہیں کہ جو حلال کما کر حلال اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، کسی طرح سے حرام کی طرف نہیں جاتا، اللہ ان کے لیے بھی جنت کے دروازوں کو کھلا رکھتا ہے. آخر کہا گیا کہ اگر کوئی انسان ہر جمعہ کو عصر کے وقت 100 مرتبہ صلوات پڑھے، اس کے لیے بھی جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اتنے آسان اعمال دیے گئے ہیں اور مولا نے سب کچھ بتا دیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم جنت کے دروازے اپنے لیے نہیں کھول سکیں تو پھر ہماری کمزرفی ہے شاید یہ. جی آپ آخر میں یہ بتائیں کہ ہم نے کئی بار مجلسوں میں سنا ہے، علماؤں سے سنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. تو وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یعنی داخل ہونا دور، دیکھنا دور، خوشبو نہیں محسوس کر سکیں گے. دیکھیں جنت کی خوشبو کے لیے کہا گیا ہے کہ جنت سے 1000 سال پہلے خوشبو آنے لگے گی. یعنی 1000 سال کی دوری پر ہوں گے ہم جنت سے، لیکن پھر بھی اس کی خوشبو محسوس ہوگی. ایسی خوشبو جنت کی ہوگی. لیکن نبی فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی 7 گروہ ایسا ہے جو اس خوشبو کو بھی محسوس نہیں کر پائے گا. بہت سخت جملے ہیں، بہت سخت ہیں. اللہ ان جملوں کو بیان کرنے سے پہلے میں پناہ چاہتی ہوں کہ خدا کبھی ان گناہوں میں ہمیں ملوث نہ کرنا. ہم کبھی اس راستے پہ نہ جائیں کہ جنت کی خوشبو بھی ہمیں نہ ملے، جس میں سب سے پہلا نبی نے فرمایا کہ جو اولاد والدین سے عاق ہو جائے وہ جنت کی خوشبو بھی کبھی محسوس نہیں کر پائے گی. دوسرا وہ لوگ جو اپنے خونی بلڈ ریلیشن سے قطع رحمی کرتے ہیں وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکیں گے. تیسرا وہ بوڑھا انسان جو بوڑھا ہو گیا ہے اور بڑھاپے کے عالم میں اس نے زنا کیا ہے، حرام کاری کی ہے، اس کو بھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی.
تیسرا یہ کہا گیا کہ چوتھا یہ کہا گیا کہ ایسے لوگ جو بہت مہنگا لباس ایکسپینسو ڈریس پہن کر دوسرے غریبوں کو جلاتے ہیں اور ان کو حقیر دکھاتے ہیں، اچھا لباس پہن لیں گے، فخر کریں گے اپنے آپ پر، اور جن کے لباس سستے والے ہیں ان پر ہنسیں گے یا ان کو ذلیل اور رسوا کریں گے، ایسے لوگ بھی جنت پر آپا کوئی بھی امیروں کو غریبوں کو دکھانے کے لیے نہیں پہنتا مہنگا لباس، امیر کو دکھانے کے لیے پہنتا ہے مہنگا لباس. صحیح ہے، آپ کا جو آبجیکشن ہے وہ بالکل صحیح ہے. یہ صرف اس لیے کہا گیا ہے تاکہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کس بزم میں جا رہے ہیں، ہم کیسے مجمع میں جا رہے ہیں. ہم کبھی نا اس بات کا خیال نہیں رکھ پاتے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں غریب بھی ہوں گے. تو اگر ہم کو پتہ ہے کہ وہاں غریب بھی ہوں گے تو وہاں اپنے آپ کو ویسا بنا کر جانا ہے. ہم غریبوں کے مجمع میں اپنے آپ کو بہت زیادہ امیر بنا کر نہیں جا سکتے. ان کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کا دل دکھتا ہے، اس لیے یہ چیز کہی گئی ہے کہ آپ غریبوں کے درمیان بہت امیر بن کے مت جائیے. ہاں، امیروں کے درمیان آپ کو کہا گیا، حکم دیا گیا ہے کہ آپ امیر بن کے جائیے تاکہ آپ کو کوئی ذلیل نہ کر سکے، رسوا نہ کر سکے. آپ اپنے آپ میں بالکل فخر سے کھڑے رہیے. مولا رضا کا طریقہ یہی تھا. مگر جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ جا رہی ہیں جہاں غریب بیچارے بالکل حقیر سے لوگ ہوں گے، وہاں اپنے آپ کو بالکل فاخرہ لباس پہنائے ہوئے، سجائے ہوئے اور پھر اکڑ کے کھڑی ہو رہی ہیں اور پھر ایسے لباس کو سمیٹ رہی ہیں، اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی میں نہیں دوں گا. پھر یہ کہا گیا پانچواں کہ جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں معاشرے میں، سماج میں، فتنہ پھیلانے والوں کو بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. چھٹا یہ کہا گیا کہ جو منت جتا کے کام کرتے ہیں نا، کسی کا کام کر دیا تو پھر زندگی بھر احسان جتاتے رہیں گے. یاد نہیں تم کو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تم بھول گئے میرے وہ کام کو، وہ میرا احسان تم کو یاد نہیں ہے. پر آپا صحیح میں لوگ بھول جاتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرو تو وہ برا سلوک ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو بولیں گے نا وہ بھول گئے، یہ ان کا ظرف ہے. تمہارے اس ٹائم پہ ہم کام آئے تھے. آپ جو کام آئی تھی تو ان کے لیے آئی تھی کہ اللہ کے لیے آئی تھی، یہ سب سے پہلے طے کرنا ہے. ہم جب نیکی کر رہے ہیں، یاد دہانی کرانا چاہیے. وہ یاد دہانی کرانا ایک الگ بات ہے، لیکن احسان جتانا اور بار بار یہ بتانا کہ ہم نے تمہارے لیے کیا، تمہارے لیے کیا، تمہارے لیے کیا، بھائی ہم نے رب کے لیے کیا ہے اور ہم نے اللہ کے لیے اگر کیا ہے تو اس نے دیکھا ہوا ہے، اور اگر اس نے دیکھا ہوا ہے تو وہ ہم کو جزا دے گا. ہم کو یہ کوئی سامنے والا جزا دینے والا نہیں ہے، ہم اس کے لیے کر ہی نہیں رہے کام، اور اگر اس کے لیے کر رہے ہیں تو پھر جزا بھی یہی دے گا، اور اس کی جزا یہ کہ آپ کو بھول جائے گا وہ اور آپ ہی کی برائی کرے گا. صحیح ہے، تو لہٰذا کام ہم اللہ کے لیے کریں. آخری یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو دنیا کی خوشبو کو جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر پائیں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ جو دنیا سے کبھی سیر نہیں ہوئے، دنیا کی چیزوں سے وہ کبھی ان کا پیٹ ہی نہیں بھرا. سائیکل تھی تو بائک مل جائے، بائک آ گئی تو کار آ جائے، کار آ گئی تو اب مرسیڈیز آ جائے، پھر مرسیڈیز آ گئی تو پھر بنگلہ ہو جائے، ایک ہے تو دو ہو جائے. تو ایسے ہیں آپا، سب میں ہی تو پایا جاتا. کہیں تو ہم رکتے ہیں نا آ کر کہ بس اللہ اب نہیں چاہیے. کہیں تو انسان کو رکنا ہے نا کہ بس اتنا میرے لیے زندگی گزارنے کے لیے بس ہو گیا، اب مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کا بس ہی نہیں ہوتا ہے، بس اور چاہیے اور ٹیکنالوجی آئی ہے فوراً اپڈیٹ کر لیں، کتنا نئی کار لے لیں، نیا فون لے لیں، نیا ہر چیز. ان کا کبھی وہ سیر ہی نہیں ہوتے دنیا سے. تو جو دنیا سے سیر نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کو دنیا کی چیزوں میں رکھا جائے گا، ان کو جنت میں جگہ نہیں دی جائے گی. پروردگار عالم سے دعا ہے خداوند کریم ہماری اس خدمت کو قبول کرے اور ہمیں بھی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر انتظار کرنے والا نہیں بلکہ داخل ہونے والا انشاءاللہ قرار دے. انشاءاللہ. ہمیں بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ. آپ نے بہت محنت کی اور ہم لوگوں کو بہت آسانی سے چیزیں پہنچا دی گئیں. بس یہی امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس پر عمل کر سکیں. ناظرین، یہ شو دیکھنے کے بعد ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ قیامت کا جب وہ دن آئے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے ہمیں یہ نہیں پتا تھا ایسا ہونے والا ہے. یہ شو آپ لوگوں کو اس دن ضرور یاد آئے گا کہ یہ بتایا گیا تھا، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، یا ہم بھول گئے، یا ہم نے کسی ایسے نارمل ٹی وی شو کی طرح دیکھ لیا لیکن اس کو سیریسلی نہیں لیا. اسی لیے یہ آج کا ہمارا آخری ایپیسوڈ تھا اس سیریز کا، لیکن ہم آپ کو پھر بھی بتانا چاہیں گے کہ یہ ہمیشہ اویلیبل رہے گا. آپ چاہے یوٹیوب پر دیکھ لیں، اسے دیکھتے رہیں اور ان آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کریں کہ جو حالات میں کوئی محسن نہیں ہوگا، کوئی یاور نہیں ہوگا. تو بس اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ریڈی کریں اور خود اس طرح سے اعمال کر کے جائیں
یہ نہیں کہ اگر اولادوں پہ واجب ہے تو وہ کروائیں گے، کوئی کچھ نہیں کرائے گا، اپنا خود کچھ کر کے جائیں تاکہ وہاں آسانیاں ہوں۔ بس اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔